بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں بھی روتا ہے، نمازوں میں بھی روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے دکھا دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ آج انشاءاللہ سورہ ابس کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملے ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے، نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی اپنے اختیار سے مر سکتا ہے، اور نہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹال سکتا ہے۔ جس وقت، جہاں، جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اسی وقت، اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے، اور جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے اسی نوعیت کی قبر میں ودیت ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا الاؤ یا کسی درندے کا میدہ۔ انسان خود تو درکنار، ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ آیت نمبر 22، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس کی یہ مجال بھی نہیں ہے کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اٹھنے سے انکار کر سکے۔ پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے رائے نہیں لی گئی تھی کہ تو پیدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں، یہ انکار بھی کر دیتا تو پیدا ہو کر رہتا۔ اسی طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے کہ یہ مر کر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے۔ خالق کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے، جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا، خواہ یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ آیت نمبر 23، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس کی تفسیر ہے حکم سے مراد وہ حکم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 6، تفسیر سورہ دہر، حاشیہ نمبر 5۔ اس سلسلہ بیان میں یہ بات اس معنی میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو حقائق اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی بنا پر فرض تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کی فرما برداری کرتا، مگر اس نے الٹی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور بندہ مخلوق کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کیا۔
آیت نمبر 24، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جس خوراک کو وہ ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، اس پر ذرا غور کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟ آیت نمبر 25، ہم نے خوب پانی لنڈھایا یعنی انڈیلا۔ اس کی تفسیر ہے اس سے مراد بارش ہے۔ سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے کثیف بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں اثر نو پانی کی شکل اختیار کرتی اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں، پھر وہ پانی براہ راست بھی زمین پر برستا ہے، زیر زمین کنووں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے، دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے، اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے، اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں کے اندر رواں ہوتا ہے۔ کیا یہ سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں؟ اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے یہ انتظام نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟ آیت نمبر 26، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ اس کی تفسیر ہے زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج یا گٹھلیاں یا نباتات کی پنیریاں انسان اس کے اندر بوئے یا جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اس کے اندر پہنچ جائیں وہ کونپلیں نکال سکیں۔ انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ زمین کو کھودتا ہے یا اس میں ہل چلاتا ہے، اور جو تخم خدا نے پیدا کر دیے ہیں انہیں زمین کے اندر اتار دیتا ہے۔ اس کے سوا سب کچھ خدا کا کام ہے۔ اسی نے بے شمار اقسام کی نباتات کے تخم پیدا کیے ہیں۔ اسی نے ان تخموں میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹیں، اور ہر تخم سے اسی کی جنس کی نباتات اگے، اور اسی نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ پانی سے مل کر وہ ان تخموں کو کھولے اور ہر جنس کی نباتات کے لیے اس کے مناسب حال غذا بہم پہنچا کر اسے نشو نما دے۔ یہ تخم ان خاصیتوں کے ساتھ اور زمین کی یہ بالائی تہ ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کوئی غذا بھی یہاں پا سکتا تھا؟ آیت نمبر 27، پھر اس کے اندر اگائے غلے۔ آیت نمبر 28، اور انگور اور ترکاریاں۔ آیت نمبر 29، اور زیتون اور کھجوریں۔ آیت نمبر 30، اور گھنے باغ۔ آیت نمبر 31، اور طرح طرح کے پھل اور چارے۔ آیت نمبر 32، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، اور جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس سر و سامان سے متمتع ہو اور جس خدا کے رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو؟ آیت نمبر 33، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے مراد ہے آخری نفخ صور کی قیامت خیز آواز، جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے۔ آیت نمبر 34، اس روز آدمی اپنے بھائی۔ اس کی تفسیر ہے اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ معارج آیت نمبر 10 to 14 میں گزر چکا ہے۔ بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 35، اور اپنی ماں اور اپنے باپ۔ آیت نمبر 36، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آیت نمبر 37، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے، بروایت بعض حضرت عائشہ نے اور بروایت بعض حضرت سودا نے اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ نسائی، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، طبرانی، ابن مردویہ، بہقی، حاکم۔ آیت نمبر 38، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 39، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ آیت نمبر 40، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی۔ آیت نمبر 41، اور کلونس چھائی ہوگی۔ آیت نمبر 42، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ عبس یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ التکویر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار عالم، وہ جو شر ہماری طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، ہمارے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما، ہمیں گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، ہم گناہ گار بشر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔